اپنے دوستوں سے، اپنے قریب عزیزوں سے، طالب علموں سے خاص طور پہ ایک جملہ آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تمہارے کیا نمبر آتے ہیں، کس ڈویژن میں آتے ہو. مجھے غرض اس سے ہے کہ تم جو انسانیت کا ایک پیمانہ ہے وہاں کتنے اچھے ہو. وہ مقابلے میں جاتی ہیں، پرنسپل کبھی ان سے نہیں کہتی ہیں کہ جیت کے آنا. میں کہتی ہوں شکست کھا کے بھی آؤ تو یہ بتا کے آنا کہ کہیں تمہاری تربیت ہوئی ہے. مثلاً میں ان منتظمین میں سے ہوں جو یہ کہتی ہوں کہ اصل تعلیم کلاس روم کے باہر ہوتی ہے. وہ 45 منٹ میں جو ہم چند صفحے انہیں پڑھا دیتے ہیں، ضرورت ہے کہ کوئی ایک ایسی جگہ میسر ہو جہاں وہ چند صفحے ان کی سمجھ میں بھی آ سکے. صرف رٹ لینے سے یا جواب معلوم کر لینے سے بات نہیں بنے گی. اس کے لیے ہم نے کئی کوششیں کی. مشاورت کی بات ہے، استادوں کے ساتھ بیٹھو، آپس میں بیٹھو، سوال اٹھاؤ. اکثر میرے بچے، میرے طالب علم مجھے بہت فخر سے میں کہتی ہوں، کوئی ایک بات لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس موضوع پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، فلاں آدمی کو بلانا چاہتے ہیں، اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں. میں ان کی یہ ساری خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ہمارے معاشرے میں خوش نصیبی سے بڑے حساس، سمجھدار، دانش رکھنے والے لوگ موجود ہیں. تو ہم ان بچوں کو کیوں محدود کر دیں کہ یہ صرف انہی سے سیکھیں جو وہاں تنخواہ پا کے انہیں پڑھانے آئیں. نہیں، ہمارا کام یہ بھی ہے کہ باہر کی دنیا سے بھی انہیں ملائیں. ایک مطالعہ اور پھر اس مطالعے پہ بحث. خالی کتاب پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. میں ان سے کہتی ہوں کہ اچھا شعر تمہیں لگتا ہے تو آ کے سنایا کرو، پتہ تو چلے کہ تمہاری سمجھ میں کیا آیا. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے پڑھایا بھی ہے جی، اور آپ اس وقت ظاہر ہے ایڈمنسٹریشن میں بھی ہیں. دونوں میں مزہ کس میں زیادہ آتا ہے؟ ذاتی انتخاب کی بات ہو تو پڑھانا بادشاہت ہے. بالکل بادشاہت ہے. اس لیے کہ ایک کچی مٹی کے سے طالب علم آپ کے ہاتھوں میں ہیں اور آپ ان کو جس طرح چاہیں ساخت کر لیں. استاد کا ہاتھ کوئی کمہار کے ہاتھ سے کم نہیں ہے. ان کو سکھا لیں، ان کو نئے معنی سکھا دیں. مجھے آج جب بھی شاگرد ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھانا چھوڑ دیا ہے، بہت برا کیا، آپ پڑھانا مت چھوڑیے گا. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ زندگی کی قیمت وصول ہوتی ہے اگر آپ کا شاگرد آپ سے کہہ رہا ہے. انتظامی جو ملازمت اب میری ہے اس میں بھی بہت لطف ہے. بہت چھوٹی سی میری حیثیت ہے، بہت محدود میرا پیمانہ ہے، مگر پھر بھی اس میں مجھے یہ آزادی ہے کہ میں کچھ خواب دیکھوں اور ان کی تعبیر اسی چھوٹے پیمانے پہ تلاش کرنے کی کوشش کروں. میں اپنے آپ کو بہت مطمئن آدمی کہہ سکتی ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں بہت غیر معمولی کام تو نہیں کر سکتی، مگر میں معمولی کام غیر معمولی طریقے سے کر سکتی ہوں. تو اس لیے اس ملازمت میں بھی، اس جگہ میں بھی جہاں میں ہوں ایک منتظم کی حیثیت سے، آپ بہت سے زاویے بدل سکتے ہیں. لوگوں کو اگر آپ ان کا اعتبار دے دیں، ان کی عزت نفس پر ان کا اعتماد انہیں دے دیں، آپ یقین مانیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. آپ کو پتہ استاد ہونا ایک نشہ ہے، اس کا خمار اترتا نہیں زندگی بھر. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں، آپ سے یہ بات کہہ سکتی ہوں، جو اس شعبے میں بہت شعوری طور پہ آئے تھے. میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ یہاں نہیں جا سکی، وہاں نہیں جا سکی، یہ نہیں ہو سکا، نہیں، لہٰذا پڑھانا ہی ہے. میرے والد جب مجھ سے بہت خفا تھے میری ملازمت پر، تو میں ان سے صرف ایک جملہ کہتی تھی کہ مجھ پر کتاب کا قرض ہے، میں جیتے جی وہ قرض جتنا اتر سکے اتارنا چاہتی ہوں. ان کی ساری باتیں انہی کے سامنے دہراتی تھی مگر ان کا غصہ، وہ سمجھتے تھے میں نے معاش کے لیے ایک آزادی کا راستہ ڈھونڈا ہے. لیکن آخر کچھ میرے طرز عمل نے اور کچھ ان کی تربیت نے، دونوں نے یہ اعتبار دے دیا کہ بات ایسی نہیں تھی.